Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، آج کی مجلس میں انشاءاللہ سورۃ الکوثر پر ہم لوگ گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سورت کا کیا مفہوم ہے، کیا ترجمہ ہے، کیا شان نزول ہے، اور اس سورت کے ذریعے اللہ رب العزت پوری انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ الکوثر، جس کی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے. الفاظ کے اعتبار سے اور تعداد حروف کے اعتبار سے پورے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ سورۃ الکوثر. کوئی بھی قرآن شریف کا ہم نسخہ اٹھا لیں، ایک لائن کے اندر یہ پوری سورت آ جاتی ہے. اور راجح قول کے مطابق اور مشہور قول کے مطابق یہ سورت مکیہ ہے. یہی قول رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس سورت کا کیا ترجمہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے شان نزول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور شان نزول کے سمجھنے سے پہلے ہمیں اس دور جاہلیت کو سمجھنا ہوگا جس معاشرے میں اب سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر بعثت ہوئی. اس دور جاہلیت کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اس سورت کا شان نزول اچھی طرح ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. جس دور جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، وہ ایسا دور تھا کہ جہاں بیٹوں کو پسند کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو ناپسند کیا جاتا تھا. اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کو بہت عظیم تحفہ سمجھا جاتا تھا اور خوشیاں منائی جاتی تھی، جشن منائے جاتے تھے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اور بیٹے کی پیدائش کو بہت بڑا فخر اور اس کو سعادت سمجھا جاتا تھا. لیکن اگر کسی گھر میں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو نحوست سمجھا جاتا تھا. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر والوں کو لوگ عار دلاتے تھے، شرم دلاتے تھے، تانے کستے تھے، اور جس کی بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ لوگوں سے منہ چھپا کے پھرتا تھا. اور بیٹیوں سے نفرت اس درجہ ان کی پہنچ چکی تھی کہ بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدائش کے بعد زندہ دفن کر دیتے تھے، جو کہ ظلم کی انتہا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی ہوئی معصوم اور ننھی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں تم کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ تو یہ وہ دور جاہلیت تھا، اور وہ لوگ نرینہ اولاد یعنی بیٹوں کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ بیٹوں سے نسب آگے بڑھتا تھا، اور بیٹوں سے آباء و اجداد کا نام روشن ہوتا تھا، اور جو دخترانہ اولاد ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو اس لیے وہ ناپسند کرتے تھے کہ ان سے کوئی نسب کا فائدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے بچپن میں، اور دوسری کوئی اس کے پاس نرینہ اولاد نہ ہو اور کوئی بیٹے نہ ہو، تو اس کو بڑا بدقسمت سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے وہ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے تھے ابتر، کہ فلاں ابتر ہو گیا، یعنی ایک ہی بیٹا تھا جس سے آگے اس کا نسب بڑھتا، وہی اس دنیا سے چلا گیا، لہذا اب اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب تک یہ دنیا میں ہے اس کا نام باقی ہے، جس دن یہ مر جائے گا، چونکہ اس کے نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، لہذا اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ اب یہ پورا پس منظر جاہلیت کا ذہن میں رکھ کر اب آپ آئیے شان نزول پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے سارے بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے، جاہلیت کی ساری رسومات کو، جاہلیت کے سارے نظریات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور مسلسل آپ کے یہاں بیٹیاں ہوئی۔ پہلی پیدائش ہوئی تو بیٹی، پھر پیدائش ہوئی تو بیٹی، پھر پیدائش ہوئی تو بیٹی، پھر پیدائش ہوئی تو بیٹی، چار بیٹیاں آپ کے یہاں پیدا ہوئی۔ اور جہاں تک نرینہ اولاد کا تعلق ہے تو آپ کے 2 بیٹے ضرور ہوئے، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، مگر بچپن ہی میں وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو انہی میں سے کسی ایک کے انتقال کے موقع پر علی اختلاف الروایات حضرت قاسم کا انتقال ہوا یا حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کے ان دونوں صاحبزادگان میں سے کسی ایک کے انتقال کے موقع پر قریش نے بڑا جشن منایا، بڑی خوشیاں منائی، اور ان میں نمایاں نام آتا ہے عاص بن وائل کا، کہ اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اب محمد کی طرف سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کا جو ہے بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب یہ ابتر ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طنز کیے، طعنے کسے، اور کہا کہ محمد ابتر ہو گئے، یعنی مقطوع النسل ہو گئے، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا دین مٹ جائے گا۔ جب تک محمد دنیا میں ہے ان کا نام باقی ہے، ان کا دین باقی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اور ایک جو تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی، لہذا اب ان کے نام کو آگے بڑھانے والا اور ان کے دین کو آگے بڑھانے والا اب کوئی نہیں بچا، لہذا جس دن محمد اس دنیا سے جائیں گے اس دن ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ تو ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل کو، یعنی جس کا نام و نشان مٹنے والا ہو۔ یہ جب انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تانے کسے کہ محمد ابتر ہو گیا، اس کا جو بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا، اب یہ مقطوع نسل ہو گیا، اب اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کا دین مٹ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ صبر کا پہاڑ تھے، حلم کا پہاڑ تھے، اور کیوں نہ ہو آپ خاتم الانبیاء والمرسلین تھے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ ایک انسان بھی تھے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے بتقاضۂ بشریت آپ کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی، آپ رنجیدہ ہوتے تھے، آپ کبیدہ خاطر ہوتے تھے۔ تو اسی دوران ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری میں بھی روایت ہے اور مسلم میں بھی روایت ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص قسم کی نیند اور خاص قسم کی غشی طاری ہوئی، جو عام طور پر وحی کے نازل ہونے کے وقت کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اس کیفیت سے نکلے تو آپ کے چہرے کی جو بشاشت تھی وہ دیدنی تھی، آپ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ یعنی آپ کی اس خوشی کی اور مسکرانے کی اور تبسم کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان فضیلت، عظیم الشان خصوصیت اور عظیم الشان اعزاز اور انعام سے نوازا، وہیں آپ کے جو مخالفین تھے اور آپ کے جو دشمن تھے ان کی ایذا رسانیوں کا اور ان کی باتوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد خوش ہو گئے اور آپ کے دل کی بے چینی اور کبیدگی، رنج و غم سب کافور ہو گیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ملا کے ہم پڑھتے ہیں تو انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا اے نبی آپ کو کوثر۔ کوثر کسے کہتے ہیں اس کی ہم تفصیل ابھی بیان کریں گے۔ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصلی، لہذا اس نعمت کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، اسی کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں کہ نرینہ اولاد کے باقی نہ رہنے کی وجہ سے محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد کے نام و نشان کو ہم ایسا باقی رکھیں گے اور ایسا لازوال بنائیں گے کہ جس کا تم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک نام و نشان کے مٹنے کا تعلق ہے تو خود تمہارا نام و نشان مٹے گا۔ یہ ترجمہ ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟
اور کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے خیر کثیر۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اپنی تمام مخلوقات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ تو اس خیر کثیر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک اس کے مرادی معنی ہے کہ یہاں الکوثر سے خصوصی طور پر کیا چیز مراد ہے، اس کے عمومی اور لغوی معنی کے بارے میں تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کیا چیز یہاں مراد ہے، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں 16 اقوال نقل فرمائے ہیں، لیکن ان میں سب سے مشہور اور سب سے معروف اور سب سے راجح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر مراد ہے یا نہر کوثر مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا جب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی اور آپ نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی تھی، تو تلاوت کے بعد پوچھا تھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یہ کوثر کیا چیز ہے یہ تو اللہ اس کے رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے نہر کوثر اور ایک ہے حوض کوثر، اور دونوں یہاں مراد ہیں، لیکن نہر کوثر الگ ہے اور حوض کوثر الگ ہے۔ نہر کوثر جو ہے یہ تو جنت میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اس کی زیارت کی ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر کی تو ایک جگہ آپ کو ایک نہر نظر آئی جس کے کناروں کو جن کے کناروں کو ہیروں اور موتیوں سے مزین کیا گیا تھا۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہی نہر کوثر ہے۔ تو ایک ہے نہر کوثر، یہ تو جنت میں ہے، اور ایک ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر جو ہے یہ قیامت کے دن میدان حشر میں ہوگی، قیامت کے دن میدان حشر میں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پانی اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ میدان حشر میں جہاں سوا نیزے کی مسافت پر سورج ہوگا اور جس کی وجہ سے سارے انسان ایسی شدید پیاس کا شکار ہوں گے کہ زندگی میں ایسی پیاس کا کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، وہاں اس موقع پر حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اور وہ پانی کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں اس پانی کی صفات، اس پانی کے اوصاف اور حوض کوثر کے اوصاف تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ کتنا صاف پانی ہوگا، کتنا شیریں پانی ہوگا، اس پانی پینے کے بعد پھر کبھی پیاس لگے گی نہیں، اور وہ نہر اتنی اور وہ حوض اتنی خوبصورت ہوگی، ہیرے اور جواہرات کے اس میں ٹکے ہوئے ہوں گے، اس میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں جو کپ ہوں گے، جن کپوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی اپنی امتیوں کو پلائیں گے، وہ کپ جو ہے 1 2 10 15 100 1000 لاکھ نہیں ہوں گے،
بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جو برتن ہیں جن کپوں میں وہ پانی پلایا جائے گا ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اب اگر آسمان کے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا تو ان کپوں کو بھی نہیں گنا جا سکتا جن میں وہ میٹھا اور صاف پانی حوض کوثر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ حوض کوثر پہ آنے کی کوشش کریں گے، جام کوثر مجھ سے پینے کے لیے، لیکن فرشتے ان کو آنے نہیں دیں گے، روکیں گے۔ تو میں ان فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو یہاں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے، یہ بھی اس جام کوثر کے مستحق ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم، یہ امتی تھے مگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو بہت سے ایسے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اور امت محمدیہ کا حصہ بنے، بعد میں وہ مرتد ہو گئے، دائرہ اسلام سے نکل گئے، تو ان کے بارے میں ہے کہ ان کو فرشتے وہ کوشش کریں گے آنے کی اور ان کو روک دیا جائے گا حوض کوثر پر آنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جو حوض کوثر کے لیے رکاوٹ بن جائے، اور ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کے پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہے تفسیر ابن کثیر میں، گرچہ انہوں نے حوالہ نہیں دیا، وقد وردت کہہ کر انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حوض کوثر جو میدان حشر میں ہوگی، اس میں جو پانی آئے گا وہ جنت کی نہر کوثر سے آئے گا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ نہر کوثر جو جنت میں ہے اس کے دو پرنالے ہیں، وہ دونوں پرنالے حوض کوثر میں گرتے ہیں، تو ان دو پرنالوں کے ذریعے نہر کوثر کا پانی وہی حوض کوثر میں آتا ہے۔ تو حوض کوثر میں جو پانی ہے یہ وہی نہر کوثر سے آتا ہے، دو پائپ لائن کے ذریعے، دو پرنالوں کے ذریعے۔ بہرحال یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، لہذا آپ ان بدبختوں کی باتوں میں نہ آئیے اور آپ ان کی باتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوئیے۔ ہم نے تو آپ کو وہ اعزاز عطا کیا ہے اور وہ انعام عطا کیا ہے اور وہ خصوصیت عطا کی ہے کہ جس کے ملنے کے بعد اب آپ کو ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس اللہ کی نعمت کے شکریہ میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا اس نعمت کے شکرانے کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ نہر کے معنی آتے ہیں اونٹ کو قربان کرنا، اونٹ کو جو ذبح کرتے ہیں، اونٹ کی جو قربانی کرتے ہیں تو اس کو نہر کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد جو ہے مطلقاً قربانی ہے، چاہے وہ کسی بھی جانور کی ہو۔ نہر کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ عرب اس زمانے میں زیادہ تر اونٹ ہی کی قربانی کرتے تھے، تو یہاں اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو بظاہر تو یہ دو عبادتیں ہیں، مگر اس سے مراد تمام بدنی اور مالی عبادتیں ہیں، چونکہ جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں، جن عبادتوں میں انسان کا بدن اور جسم کھپتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، تو اس میں انسان کا جسم استعمال ہوتا ہے، یہ بدنی عبادات ہے، اس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا۔
آپ 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیے، آپ کا 1 ریال بھی خرچ نہیں ہوگا. آپ روزے رکھ لیے، آپ کا 1 ریال بھی خرچ نہیں ہوگا. یہ بدنی عبادات ہے. تو بدنی عبادات میں جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے وہ نماز ہے. لہذا نماز کا تذکرہ کر کے تمام بدنی عبادات اس کے ضمن میں بیان کر دی. اور قربانی کرنا یہ مالی عبادت ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے. جانور انسان خریدتا ہے پھر اس کی قربانی کرتا ہے تو اس میں مال خرچ ہوتا ہے. تو اس سے مراد تمام مالی عبادات ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، صدقات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، قربانی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے وغیرہ. وہ تمام اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے عبادتیں جن میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے وہ سب یہاں مراد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ نماز ہے، لہذا نماز کو یہاں بیان کیا، تو مالی عبادتوں میں تو سب سے اعلیٰ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے اور قربانی واجب ہے. قربانی کا درجہ زکوٰۃ کے مقابلے میں 1 درجہ نیچے ہے. تو یہاں پر مالی عبادات میں زکوٰۃ کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ نماز کے بعد زکوٰۃ کو بیان کرتے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تو یہاں پر زکوٰۃ کو کیوں نہیں بیان کیا، قربانی کو کیوں بیان کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں جس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس کے اعتبار سے قربانی کا ذکر یہاں زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کی تردید میں ہے. ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہے، ان کی سوچ اور ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہے. اس لیے یہاں قربانی کی، اللہ کے لیے قربانی کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، اپنے معبودوں کے لیے قربانی کرتے ہیں. لہذا ان کے رد میں اور ان کے مقابلے میں اور ان کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. اور آخر میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر. شانی ان کے معنی آتے ہیں بغض رکھنے والا، عیب نکالنے والا. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ جو دشمن ہوتا ہے. دشمن وہ بغض رکھتا ہے، عیب نکالتا ہے. تو یہاں مراد ہے دشمن، کہ آپ کا دشمن وہی ابتر ہے، اسی کا نام و نشان مٹنے والا ہے. جہاں تک تعلق آپ کا ہے تو بے شک آپ کی نرینہ اولاد کا زندہ رہنا اور باقی رہنا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی نسبی اولاد بھی اللہ تعالیٰ خوب عطا فرمائیں گے اور آپ کی روحانی اولاد بھی خوب عطا فرمائیں گے. چنانچہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ کی نسبی اولاد ہے وہ کثیر تعداد میں ہے، جن کو سادات کہتے ہیں. اور اسی طرح آپ کی روحانی اولاد پوری امت ہے. تو نام و نشان آپ کا مٹنے والا نہیں ہے. اللہ نے آپ کا نام تو ایسا بلند کیا اور آپ کا نام تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لازوال بنایا ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے. چنانچہ آج ہم دیکھیے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، ہر ملک کے اندر مسلمان رہتے ہیں، اور جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں مسجدیں ہیں، اور ہر مسجد سے دن میں 5 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے. آپ کا نام پوری دنیا میں ہر وقت لیا جاتا ہے. اور دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں وہاں بھی آپ کے نام کا ڈنکا بجے گا اور آپ کا طوطی بولے گا. وہاں آپ کو شفاعت عظمیٰ نصیب ہوگی جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اور آپ کو حوض کوثر نصیب ہوگی.
جہاں آپ کے امتی آئیں گے اور جام کوثر آپ کے ہاتھوں سے پیئیں گے، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے ان شانئک هو الابتر، جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں انہی کا نام و نشان مٹے گا۔ چنانچہ مشرکین مکہ کی اولاد کا آج کچھ پتہ نہیں، کوئی ذکر تذکرہ نہیں، اور ان کا نام بھی جو چند مسلمان لیتے ہیں، جیسے اس وقت ہم لے رہے ہیں، مشرکین مکہ کا نام، عاص بن وائل کا نام، کعب بن اشرف کا نام، جنہوں نے اس موقع پہ سب سے زیادہ بدتمیزی کی تھی، تو کس عنوان سے لے رہے ہیں؟ کوئی عزت کے نام سے، عزت کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ کی سیرت کے دوران ان بد نصیبوں کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ یہ بد نصیب ہیں، شقی ہیں، محروم القسمت ہیں، ان کا جب نام اگر آج کوئی لے رہا ہے تو بد نصیبوں کی فہرست میں لے رہا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کے جو دشمن ہیں وہی ابتر ہیں، انہی کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ آپ کو جو یہ لوگ ابتر کہہ رہے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کا نام تو اللہ میاں ایسا بلند کریں گے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی میدان حشر میں حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر سے ہم سیراب ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر اس عمل سے، ہر اس زندگی سے بچائے جو حوض کوثر میں محرومی کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.